اب پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے شیخ وقاص اکرم صاحب سے جو سیکرٹری انفارمیشن ہے پی ٹی آئی کے، کیونکہ ایک کنفیوژن ہے کہ کیا بات چیت ایبسولوٹلی ختم ہے یا ٹوٹل کانفلکٹ ہے، بیکاز دونوں بیانات میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے. ان سے بھی بات کریں گے. پھر ہم رانا ثناءاللہ صاحب سے ہی پوچھیں گے کہ گورنمنٹ کیا اب کریڈیبل پارٹنر مانتی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو کہ کوئی ڈائلاگ گوز اس وقت وہی ایک اویلیبل فورم ہے جہاں پہ ہمارا خیال تھا بات چیت ہو جائے دونوں دوران میں. تو پہلے ذرا بات کرتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب سے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام سر بڑی کنفیوژن ہوگی، دو مسئلے ہمارے پہلے حل کریں. یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اعلامیہ جاری ہوا اس میں واضح طور پر پوائنٹ پہ 13 میں کہتے ہیں کہ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس نے اس بات پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائیلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. آج ملک کو ایک نئے مساق جمہوریت کی جتنی ضرورت ہے شاید پہلے نہ بھی تھی. اب انہوں نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی صاف ہے جو تحریک جو بات کرے بات چیت کی وہ خان کا ساتھی ہی نہیں ہے. تو یہ بتائیں اب راجہ ناصر عباس یا محمود اشرف یہ ساتھی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کے چیئرمین کہتے ہیں کہ جی ہم بالکل جو آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات انہوں نے ایک اور بھی کی. انہوں نے کہا اگر کسی کو شک ہے بیسیکلی واٹ اٹ امپلائز، تاکہ انہوں نے کہا یہ عمران خان کی فیملی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. تو کیا اب عمران خان کی فیملی بطور فیملی پالیٹکس میں آج انٹر ہو گئی ہے؟ بکاز پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں وہ ہمشیرہ ہیں وہ ایسے آ رہے ہیں. وہ جو آپ کی کانفرنس ہے تحریک تحفظ آئین کی اس کو انہوں نے اڑا کے کہہ دیا کہ آئی ایم ٹیلنگ یو ایز عمران خان's فیملی. سر دونوں باتوں میں بتائیں کہ مفاہمت پھر کون کر رہا ہے اور بات چیت بہت کنفیوژن ہے. دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات اعلامیے میں آئی وہ بھی غلط نہیں ہے اور جو بات علیمہ خان صاحبہ نے کی وہ بھی غلط نہیں ہے. اعلامیہ یہی کہتا ہے نا جو آپ نے مجھے پڑھ کے سنایا کہ ڈیموکریسی میں ڈائیلاگ کے اور گفتگو کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں کیے جاتے. In principle, this is the right thing to say. But on the other hand, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 کی گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو نہیں سمجھتے ہیں. نہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے. رہی بات ڈائیلاگ کی تو عمران خان صاحب از دا لیڈر ہو بیسیکلی پرپوز دا نیگوشیشنز کمیٹی. اگر آپ کو یاد ہو اٹ واز ہز پرپوزل. اس کے اوپر پہلی دوسری تیسری نشست ہوئی مگر وہ نشستم برخاستم والا معاملہ ہوا اور اس سے کوئی چیز آگے نہ نکلی اور پھر ہم نے اس کو ڈسکنیکٹ کیا. عمران خان صاحب کا جو آخری جو ایک دو ٹویٹس ہیں اگر آپ ان کو غور سے پڑھیں تو اس میں انہوں نے ایکچولی لوگ بھول جاتے ہیں، ہماری اپنی پارٹی کے لوگ بھول جاتے ہیں جب وہ گفتگو میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل بتا دیا تھا کہ پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز یا اسٹیبلشمنٹ کسی کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوگی. میرے خیال میں سیکنڈ لاسٹ جو ٹویٹ ان کا آیا اس کے اندر یہ میسج کنوے ہوا تھا. اور میں جب بھی کوئی کمیٹی میٹنگ انٹرنل اس کی بھی ہو اور اس میں ڈائیلاگ کی بات ہو تو آئی آلویز ٹرائی ٹو ریمائنڈ دیم کہ یہ خان کا میسج ہے. ہوں تسی آپس سے فیصلہ کر لو، پہلے خان کو بندہ کر لو، کوئی نکل کر لو. بالکل ڈائیلاگ ان پرنسپل ڈیموکریسیز میں ہوتے ہیں مگر پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ یہ جو امپوز رجیم ہے یہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. اور عمران خان صاحب کی ڈائریکشن اس کے اوپر کلیئر آ چکی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کسی کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کریں گے. مگر ساتھ ہی جہاں یہ لکھا ہوا تھا اس ٹویٹ کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈر سے کوئی نیگوشیشنز یا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، وہاں انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رابطہ کرتا بھی ہے ان سے اچکزئی صاحب سے تو ہی کین ٹاک. تو یہ انہوں نے وہاں اس وقت کہہ دیا تھا. تو اچکزئی صاحب کی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان میں ہماری نمائندگی موجود ہے اور وہ نمائندگی ہے اسد کیسر صاحب کی اور وہ پارٹی کا فرام ٹائم تو آپ اس وقت آپ کی جو مزاحمت ہے وہ پلازیبل ڈینائبلٹی کی ہے کہ اگر مزاحمت نہ چلی تو دیکھیں ہم نے تو اچکزئی صاحب کو کہا ہوا تھا وہ بات چیت کر رہے ہیں اس لیے ہم رک گئے ہیں. اس کا مطلب آپ شور نہیں ہیں، آپ مزاحمت کی کوالٹی پہ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. نہیں مالک بھائی، رک تو کوئی نہیں گیا نا. اب تو عمران خان صاحب کی طرف سے واضح احکامات آ گئے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ سلمان صفدر صاحب باہر آئے اور انہوں نے واضح آ کے کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ سی ایم کے پی جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. واٹ از اے اسٹریٹ موومنٹ؟ تو پھر یہ جو اعلامیے میں تھا مساق جمہوریت آپ نے آپس میں تو نہیں کرنا نا. آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ جو رولنگ پارٹی اور اپوزیشن وہی مساق جمہوریت کریں گے کہ آپ نے آپس میں مذاکرات کرنے ہیں، آپس میں مساق جمہوریت کرنا ہے.
دیکھیں یہ دو جو پارٹیز ہیں جن کے اوپر الزام ہے ہماری طرف سے کہ انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، اس کے علاوہ بھی پاکستان میں بہت سے پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں جو کہ ایک میثاق میں بائنڈ ہو کے کم از کم ہمارے ساتھ اس جدوجہد کا حصہ تو بن سکتے ہیں جو رول آف لا کے لیے ہے۔ دیکھیں بات تو ریلیونٹ کی ہے نا، اس ملک میں وہ راجہ ریاض صاحب بھی اپوزیشن لیڈر تھے لیکن کبھی ریلیونٹ نہیں تھے۔ آپ لوگ پارٹی پارلیمان میں نہ بھی ہو تو سارے مانتے ہیں عمران خان اپوزیشن لیڈر ہے، یہ آپ وہ والی باتیں نہ کریں نا۔ لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ۔ ریالٹی کیا ہے؟ عمران خان اپوزیشن ہے اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این گورنمنٹ ہے۔ میں سر ریالٹی میں گل مکا دینا، ریالٹی از دی لیٹسٹ ڈائریکشن بائی عمران خان which is a direction to the CMKP to start a street movement. That's the reality. تو یعنی کہ بات چیت نہیں ہے اب؟ بات چیت پی ٹی آئی تو عمران خان کی پابند ہے، پی ٹی آئی تو کسی اور کی پابند نہیں ہے۔ دوسرا یہ بتائیں، جو انہوں نے علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی فیملی آپ کو کہہ رہی ہے کہ جو مذاکرات کا کہے وہ عمران خان کا ساتھی نہیں ہے، یعنی کہ اب جو پی ٹی آئی کی الٹیمیٹ پالیسی لائن ہے وہ پھر جو علیمہ بی بی کہیں گی ایز فیملی ممبر پھر وہ پریویل کرے گی تمام پالیسی باقی پالیسی ڈیسیژنز پہ، تو پھر یہ جملہ ختم ہو گیا کہ فیملی پولیٹیکل نہیں ہے۔ برائی کوئی نہیں ہے، میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ اگر وہ پالیٹکس میں آ جائیں تو آپ کی پارٹی کے لیے بہتر ہے، اگر سامنے آ جائیں بڑی لڑائی اندر کی ختم ہو جائیں گی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ابھی تک آپ کا سٹانس تھا کہ وہ پالیٹکس وہ صرف ایک ہمشیرہ ہیں، آتی ہیں بات کر دیتی ہیں، ان پہ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم لائن دے رہے ہیں فیملی وہ ہے فائنل لائن، جو اس پہ آگے ہٹے گا وہ ساتھی نہیں ہے۔ تو what is their status now؟ میں نہیں، they are she is not in politics، اور عمران خان صاحب کبھی پسند نہیں کرتے ہیں، آن اینڈ آف جیل کے اندر اور باہر بار بار کہہ چکے ہیں کہ ان کی پارٹی سے ان کی فیملی کا وہ نہیں ہے، اور فیملی بھی بار بار کلیئر کر چکی ہے کہ وی آر ناٹ ان ٹو پالیٹکس۔ ہاں انہوں نے یہ کلیم کیوں کیا ہے؟ بیکاز ایز اے میسنجر وہ کہتی ہیں کہ ہم تو صرف خان کا میسج لے کے آتے ہیں۔ پچھلے کئی عرصے سے تھوڑی ایکسس ہی صحیح، مگر وہ ایکسس صرف انہی کی تھی، صرف تھوڑی ہی صحیح، ملاقاتیں بند رہیں مگر اس کے باوجود اگر گئیں تو عظما باجی گئیں۔ تو ایز اے میسنجر دے کین کلیم کہ خان صاحب کا یہ ویو ہے اور یہ میسج خان صاحب کا ہی ہے۔ ان دا لائٹ آف دوز میسجز جو خان صاحب گفتگو ان سے کرتے رہے ہیں، ایز اے میسنجر دے آر ٹیلنگ یو کہ خان یہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مطلب لینا بھی نہیں چاہیے کہ دے آر کمنگ انٹو پالیٹکس، بیکاز خان ڈزنٹ لائک دیٹ۔ اچھا اب ایک چیز اور لاسٹ ایک دو کوشچن ہے، آئی جسٹ وانٹ کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ رہے۔ ہم اس تاثر میں تھے آپ کے چیئرمین کے بیان کے بعد بھی کہ جو فیصلے آپ کریں گے مکمل اختیار ہے محمود اچکزئی کو، راجہ ناصر عباس کو، یہ جو اسٹریٹجی چنیں گے، جو یہ فیصلے کریں گے آپ لوگ پابند ہیں۔ اور اب آپ نے آج کہا کہ وہ ان کے فیصلے ہیں، ہم پی ٹی آئی والے خان صاحب کے اوپر ہیں۔ کل کو اگر محمود اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اسٹریٹ موومنٹ نہیں کرنی، تو کیا آپ لوگ اسٹریٹ موومنٹ روک دیں گے کہ آپ پھر بھی کریں گے کیونکہ آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا ہے؟ سر میں تو عمران خان صاحب کا پابند ہوں، مجھے احترام ہے محمود اچکزئی صاحب کا، مگر محمود اچکزئی صاحب کی باتوں پر عمل درآمد کرنے کا بھی حکم مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے ہی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کی ایک ڈائریکشن کے بعد جب دوسری ڈائریکشن آ جاتی ہے تو آبویسلی ایز اے پی ٹی آئی ورکر میرے لیے وہ زیادہ قابل احترام ہے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہم آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھیے؟ سر خان ان کہہ رہے ہیں، دیکھیں لائے عمل کا ٹی ٹی اے پی کے بتانا تھا، اب اگر آپ اس کو لائے عمل بتانے میں ہی آپ دیر کریں گے تو آبویسلی خان کو مجبوراً اندر سے خود کہنا پڑا کہ سہیل افریدی تیاری کرو اسٹریٹ موومنٹ کی۔ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ کی کال خان صاحب نے اب دی ہے یہ بیسکلی اس وجہ سے ہے کہ یہ جو تحریک تحفظ آئین اور جو اچکزئی صاحب وغیرہ کو مینڈیٹ دیا تھا اس مینڈیٹ پہ اتنا افیکٹولی وہ امپلیمنٹ سپیڈ سے نہیں کر سکے؟ نہیں سر میں یہ نہیں کہتا ہوں، بیکاز اس تحریک تحفظ پاکستان کے ہم میجر پارٹی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش رہی کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو اکٹھا کیا جائے اور خان صاحب کی خواہش تھی کہ اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں، مگر آبویسلی خان صاحب اندر بیٹھے ہیں اور جس طریقے کے فیصلے ہو رہے ہیں اس پہ جو ان کا ڈسکریشن ہے یا جو ان کا اختیار ہے وہ تو سرنڈر نہیں ہو گیا نا، جسٹ بیکاز ٹی ٹی اے پی بن گئی ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنی پارٹی پہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے بات کی ہے، ہماری پارٹی کے نمائندے ٹی ٹی اے پی میں بیٹھے ہیں، وی آر میجر پلیئر ان دیٹ، وہاں کوئی کنسرنز ہوں گے تو آپس میں ڈسکس کر لیں گے، مگر جو محمود خان اچکزئی صاحب کی جو بھی ایکشن ہے ہم ان کے بھی جو ہے وہ احترام اور اس کی پابندی کی خان صاحب کا احکامات ہیں، مگر یہاں پہ لیٹسٹ ڈائریکشن یہی ہے کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں۔
تو پھر یعنی کہ یہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اب اس کی قیادت سہیل آفریدی کریں گے, یہ محمود اچکزئی صاحب اینڈ کمپنی نہیں کرے گی؟ سر محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ آبویسلی اس تحریک کے صدر ہیں, اور جو سہیل آفریدی ہے وہ کے پی کو لیڈ کریں گے نا, تو یہ اس لیے ان کا ذمہ لگایا جاتا ہے ہمیشہ. جو بھی کے پی کا چیف منسٹر آتا ہے پہلے علی کے ذمہ لگتا تھا, آپ کو یاد ہوگا علی خان کے, کیونکہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ ہماری حکومت ہے, ریسورسز بھی ہیں, لوگوں کے گھر چ نہیں راتی بندے چکے جاندے, بندے موبلائز ہو جاندے نے, بندے کٹھے ہو کے نکل سکتے ہیں. پنجاب میں تو سانو کٹھا بھی کوئی نہیں ہونے دیتا, تو دیٹس وائی وہ یوزلی کے پی کو کٹھا کر کے نکلنے والی ذمہ داری چیف منسٹر کے ہی ذمہ لگتی ہے, وہ کوئی انڈیویجولیٹی کی بات نہیں ہے. آخری مجھے بتائیں کہ یہ جو اتنی بڑی کال دے دی ہے فیبروری 8 کو شٹر ڈاؤن ہوگا اور پہیا جام ہڑتال ہوگی پورے ملک میں, اٹس اے بگ آرڈر, بگ ٹال آرڈر کہ پورے ملک کو ہم بند کریں گے. لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال کے اندر جتنی بھی کالز آئی ہیں وہ اس طرح مٹیریلائز نہیں ہوئی. ابھی آپ کے پی میں 2 جلسے ہوئے اور ایک جلسے کے بعد تو آپ نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے لوگوں کو, کلیئرلی کہ بندے اتنے نہیں آئے تھے جتنے آنے چاہیے تھے سب کچھ. اگر آپ اتنی میسو کال دیتے ہیں اور اگر وہ واقعی ویل جیم نہ ہوا تو جو حالات پہلے ہی ملک میں چل رہے ہیں, سزائیں روزانہ دوسری سزائیں آ رہی ہیں, گورنمنٹ پہ کوئی پریشر نہیں ہے, وہ تو chill.com میں ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو کے پی کے اندر بھی ہم ان کو دیکھ لیں گے, انٹرنیشنل پریشر کوئی نہیں ہے. کیا یہ جو کال ہے ایک بہت بڑا بیک فائر خدا تو بھی ہو سکتی ہے نا, کہ if it is not a nation wide lockdown, یہ بہت بڑا آپ نے کلیم تو نہیں ڈال دیا؟ نہیں سر, آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں یہ کوئی اتنا بڑا کلیم نہیں ہے ہڑتال کا, مطلب یہ تو پی ٹی آئی اپنی کیپیسٹی میں بھی کرتی رہی ہے. یہ تو اب کیونکہ ٹی ٹی اے پی کی طرف سے آ گیا ہے اور اس میں وقت ہے, اس کے اوپر یہ لوگ محنت کریں گے, اس کو انشور آبویسلی کے پی میں تو کرا لیں گے, پنجاب میں کیسے کرائیں گے آپ؟ اور پنجاب میں سر اوکھے سوکھے ہو کے لوگ ہمت کریں گے, جو نہیں کر سکیں گے حالات کے مطابق وہ, کیونکہ پنجاب میں چیزیں مشکل ہیں, جو سیدھی بات ہے, ایسی وہ آسانیاں نہیں ہیں. اور آلریڈی بہت سے لوگ پنجاب کے پرچوں میں ہیں, اور ابھی اڈیالہ میں بھی میجورٹی 80% لوگ جو پکڑے جاتے ہیں یا ایف آئی آریں ہوتی ہیں پنجاب کے ہی ہیں سارے. اس فستائیت کے باوجود آپ نے اڈیالہ کے بعد رش دیکھا ہوگا, اس رش میں 85% لوگ پنجابی جاتے ہیں, ساری تنظیم اور سارے ایم ایل اے رین کی. تو پنجاب میں آبویسلی وہ مقابلہ اس طرح تو نہیں ہوگا, کیونکہ سیدھا ہے جی سر, یہ کوئی پنجابی پٹھان کی بات نہیں ہے, سیدھا ہے جی, ایک طرف حکومت ہے ایک طرف نہیں. وہی حکومت ہے پنجاب والے کو لوندی تھے پنجاب والے شاید اس تو بھی زیادہ کر لیندے, وہ ایسی بات نہیں ہے. تو وہاں پہ زیادہ افیکٹولی ہوگا, اور پنجاب میں بھی لوگ کوشش کریں گے. تو آپ کو گراؤنڈ ریالٹی سے آپ کو اندازہ ہے کہ جو تاثر ہے کہ جی پورا ملک بند ہو جائے گا اور پوری دکانیں بند ہو جائیں گی, سڑکیں جام ہو جائیں گی, وہ آپ کو بھی ریلائز آپ کرتے ہیں کہ وہ ہوگا نہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا سر, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ تو آپ کی حکومت ہوتی ہے وہاں چیزیں آسان ہوتی ہیں. جہاں پہ آپ کی حکومت نہیں ہوتی وہاں پہ کوئی آپ کو ریزسٹ بھی کر رہا ہے, کوئی آپ کا منصوبہ ناکام بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ سختی بھی کر رہا ہے. پھر تاجران ہوتے ہیں, پھر جو ٹرانسپورٹ والے ہوتے ہیں, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی پڑتی ہے, اور ان کے ساتھ پورا جو ہے منصوبہ وہ کرنا پڑتا ہے. وہ ان سے دوسرے بھی بات کریں گے, وہ تھاڑی کیوں سنیں گے؟ وہی میں کہہ رہا نا سر, وہی میں کہہ رہا, تو پھر جتنے حکومت ہوندی اتنے سوکھا ہوتا ہے, جتنے حکومت نہیں ہوندی اتنے زور لانا پڑتا ہے سر. ٹھیک ہے شیخ وقار صاحب, بہت شکریہ وقت دینے